اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے غزوہ احد کا ذکر ہو رہا تھا. اس کی مزید تفصیل اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں جب پڑاؤ فرمایا تو مسلمانوں کی فوج پر ایک طرف سے عقب میں احد پہاڑ تھا، جس کی وجہ سے مسلمان فوج کی پشت کے حملے سے محفوظ ہو گئی تھی. البتہ ایک طرف پہاڑی درہ تھا اور یہ مقام ایسا تھا کہ دشمن موقع پر اس جگہ سے حملہ آور ہو سکتا تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نزاکت اور خطرے کو محسوس کرتے ہوئے تیر انداز صحابہ کرام کے ایک دستے پر عبداللہ بن جبیر کو امیر بنایا اور اسے درے پر متعین فرمایا. ان تیر اندازوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی تھی، اس حوالے سے بخاری میں یہ الفاظ ملتے ہیں: ان رأیتمونا تختفنا الطیر فلا تبرحوا مکانکم ھذا حتی ارسل الیکم وان رأیتمونا ہزمنا القوم واوطانہم فلا تبرحوا حتی ارسل الیکم. فرمایا کہ اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو ہرگز اپنی اس جگہ سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں تمہاری طرف پیغام بھیجوں، اور اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہم نے دشمن قوم کو شکست دے دی اور ہم نے ان کو پامال کر دیا تو بھی نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں تمہاری طرف پیغام بھیجوں. بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ ہٹنا اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہم ان پر غالب آ گئے ہیں، اور تم نہ ہٹنا اگر تم انہیں دیکھو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں. تم ہماری مدد نہ کرنا، کسی بھی صورت میں تم نے چھوڑنا نہیں. ایک سیرت نگار لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دشمن کے گھوڑ سوار دستوں کو ہم سے دور رکھنا تاکہ وہ ہمارے پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکیں. اگر ہمیں فتح ہو تو تم اپنی جگہ ٹھہرے رہنا تاکہ وہ ہمارے پیچھے سے نہ آ جائیں. تم اپنی جگہ کو لازم پکڑنا، وہاں سے نہ ہٹنا. اور جب تم ہمیں دیکھو کہ ہم نے ان کو شکست دے دی ہے اور ہم ان کے لشکر میں داخل ہو گئے ہیں تو تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. اور اگر تم دیکھو کہ ہم قتل کیے جا رہے ہیں تو ہماری مدد نہ کرنا اور نہ ہمارا دفاع کرنا اور ان کو تیر مارنا، کیونکہ گھوڑے تیروں کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتے. بے شک ہم تب تک غالب رہیں گے جب تک تم اپنی جگہ قائم رہو گے. اور پھر فرمایا اے اللہ میں تجھے ان پر گواہ بناتا ہوں. ایک مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس موقع پر فرمایا کہ اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا، ہر حالت میں ہماری حفاظت کرنا۔ ایک سیرت نگار 50 تیر اندازوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جس شخص کو میدان کارزار کے دیکھنے اور اس جبل الرما کے جائے وقوع سے جو وادی کنا کے کنارے پر ٹکا ہوا ہے واقفیت حاصل کرنے کا موقع میسر آیا ہے، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم عسکری تجربے کا علم ہو جائے گا، جس سے آپ مارکوں کی منصوبہ بندی اور فوجی قوا کی تنظیم کی وسیع مہارت اور تیاری کے ممتاز مواقع کے انتخاب میں جو مارکہ جیتنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں ممتاز تھے۔ ایک مصنف نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ جنگی حکمت عملی ایسی بہترین اور نفیس تھی جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے، یعنی غیر معمولی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باریک، نفیس اور باحکمت جنگی منصوبہ بندی تیار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ باوجود کہ دشمن کے میدان احد میں اترے تھے، لیکن آپ نے اپنے لشکر کے لیے جنگی نقطۂ نظر سے وہ مقام منتخب فرمایا تھا جو میدان جنگ میں سب سے بہترین مقام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی بلندیوں کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا، اور بائیں طرف سے وہ واحد شگاف درہ، یعنی جس میں سے گزر کر دشمن اسلامی لشکر کی پشت پر پہنچ سکتا تھا، اسے تیر اندازوں سے بند کر دیا تھا، اور پڑاؤ کے لیے میدان سے قدرے بلند جگہ منتخب فرمائی کہ اگر خدا نخواستہ شکست سے دوچار ہونا پڑے تو بھاگنے اور تعاقب کنندگان کی قید میں جانے کے بجائے اسلامی لشکر محفوظ پناہ گاہ تک بآسانی پہنچ جائے، اور اگر دشمن قلب چیرتا ہوا اسلامی لشکر کے مرکز پر حملہ قبضے کے لیے پیش قدمی کرے تو اسے نہایت سنگین نقصان سے دوچار ہونا پڑے۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو کھلے میدان میں نشیب کی طرف رہنے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ قریش کا خیال تھا کہ لشکر اسلام مدینے سے نکل کر بالکل ان کے سامنے میدان میں اترے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو نیم دائرے میں گھمایا اور دشمن کو مغرب میں چھوڑتے ہوئے ان کے عقب میں محفوظ ترین مقام کو منتخب فرمایا۔ جس مقام پر اسلامی لشکر موجود تھا وہ اب ایک بہترین پوزیشن میں تھا۔ احد اور عینین پہاڑوں کی وجہ سے پشت اور وادیاں اور پشت اور دایاں حصہ محفوظ تھا۔ بائیں طرف جبل رما پر تیر انداز درہ سنبھالے ہوئے تھے، اور جنوب مشرقی حصہ جو جبل رما سے آگے تھے وہاں وادی کنا کا عمودی کنارہ تھا جہاں سے دشمن کا حملہ کرنا ناممکن تھا۔ اس بارے میں سید خاتم النبیین میں حضرت سید احمد بشیر حسن نے بھی لکھا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور احد کے میدان میں ڈیرا ڈال دیا، ایسے طریق پر کہ احد کی پہاڑی مسلمانوں کے پیچھے کی طرف آ گئی اور مدینہ گویا سامنے رہا، اور اس طرح آپ نے لشکر کا عقب محفوظ کر لیا۔ عقب کی پہاڑی میں ایک درہ تھا جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا۔ اس کی حفاظت کا آپ نے یہ انتظام فرمایا کہ عبداللہ بن جبیر کی سرداری میں 50 تیر انداز صحابی وہاں متعین فرما دیے، اور ان کو تاکید فرمائی کہ خواہ کچھ ہو جاوے وہ اس جگہ کو نہ چھوڑیں اور دشمنوں پر تیر برساتے جائیں۔ آپ کو اس درے کی حفاظت کا اس قدر خیال تھا کہ آپ نے عبداللہ بن جبیر سے بتکرار فرمایا کہ دیکھو یہ درہ کسی صورت میں خالی نہ رہے، حتیٰ کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے اور دشمن پسپا ہو کر بھاگ نکلا ہے تو پھر بھی تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے اور دشمن ہم پر غالب آ گیا ہے تو پھر بھی تم اس جگہ کو سے نہ ہٹنا،
حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں تو پھر بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا حتیٰ کہ تمہیں یہاں سے ہٹ آنے کا حکم جاوے۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ آخر آپ احد پر پہنچے، وہاں پہنچ کر آپ نے ایک پہاڑی درے کی حفاظت کے لیے 50 سپاہی مقرر کیے اور سپاہیوں کے افسر کو تاکید کی کہ وہ درہ اتنا ضروری ہے کہ خواہ ہم مارے جائیں یا جیت جائیں، تم اس جگہ سے نہ ہلنا۔ اس کے بعد آپ بقیہ 650 آدمی لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے، جو اب دشمن کی تعداد سے قریباً 5واں حصہ تھا۔ تیر اندازوں کے دستے کو پہاڑی پر مقرر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے اور صفوں کو تیار کرنے لگے اور سالاروں کی ذمہ داریاں تقسیم کرنے لگے۔ بظاہر نظر مسلمانوں کی کفار کی نسبت سے پوزیشن بہت کمزور تھی، تعداد کے لحاظ سے بھی کمزور، ساز و سامان کے لحاظ سے بھی کمزور، ہتھیاروں کی عمدگی کے لحاظ سے بھی کمزور۔ فریقین میں بہت تفاوت تھا اس کا۔ عددی نسبت کے لحاظ سے ایک مسلمان کم از کم 4 مشرکین کے مقابلے میں تھا۔ اس طرح مشرکین کی فوج سواروں کے دستے کے ہتھیار سے بھی ممتاز تھی۔ اس پر مستضاد یہ کہ اسلامی فوج کے اکثر جوان بے زرہ تھے اور میں صرف 100 زرہ پوش تھے، جبکہ مکی فوج یعنی کافروں کی فوج میں 700 زرہ پوش تھے اور یہ تعداد ساری مدنی فوج کے برابر تھی۔ مشرکین کے لشکر نے اپنی فوج کی 10 صفیں ترتیب دے رکھی تھی، جبکہ اسلامی لشکر کی صرف 2 صفیں تھیں اور 50 تیر انداز درے پر تعینات تھے، مگر میدان جنگ کا اہم ترین اور مضبوط مقام مسلمانوں کے پاس تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے میمنہ پر حضرت زبیر بن عوام کو اور میسرہ پر منذر بن عمر غنوی کو مقرر کیا اور فرمایا مشرکین کا جھنڈا کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ جواب دیا گیا کہ طلحہ بن ابی طلحہ نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وعدہ پورا کرنے کے ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو جھنڈا حضرت علی سے لے کر مصعب بن عمیر کو دے دیا۔ ان کا تعلق اسی قبیلے سے یعنی بنو عبدالدار بن قصی سے تھا، جس میں سے قریش کا علمبردار تھا۔ یعنی قریش کے جس قبیلے کے شخص نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، اسی قبیلے کے مسلمان کے ہاتھ میں اپنے جھنڈا اپنا بھی دیا۔ اور اسلام سے فرمایا کہ اور اسلام سے قبل علمبرداری کی ذمہ داری نہ آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ اسلام سے قبل علمبرداری کی ذمہ داری اسی خاندان کے سپرد تھی، یعنی بنو عبدالدار کے۔ اور عہد نبھانے سے مراد قصی کا عہد یعنی قومی وفاداری کا عہد نبھانا ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہم عہد نبھانے والے ہیں۔ اور اس دن مسلمانوں کا شعار امت تھا، یعنی نعرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں عجز و نیاز کے ساتھ فتح و کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اسلامی لشکر کی صفوں میں انصار دائیں اور بائیں تھے، یعنی میمنہ اور میسرہ پر انصار مدینہ تھے، اور قلب لشکر جہاں دوران جنگ دشمن کا مکمل دباؤ ہوتا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے ساتھ موجود تھے۔ درمیان میں آپ تھے سب مہاجرین کے ساتھ۔ آپ کا مرکز قیام دوسری صف کے پیچھے بالکل درمیان میں تھا، جہاں آپ کھڑے تھے وہ یہ تھا پہلی صف کے پیچھے فوری طور پہ درمیان میں دوسری صف میں تھے آپ نے صحابہ کرام کو حکم دے رکھا تھا کہ ہماری طرف سے احکامات ملنے سے قبل پیش قدمی نہ کی جائے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن یہ دعا
فرما رہے تھے اللہم انکا ان تشاء لا تعبد فی الارض، کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی، یعنی اگر تم نے مدد نہ کی تو پھر تو یہی حال ہوگا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن یہ دعا کی تھی، وہاں بھی ذکر ہوا تھا۔ مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ دونوں مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہو، اللہ عالم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ عبداللہ بن جحش نے کہا تم میرے ساتھ آؤ، ہم مل کر اللہ سے دعا مانگیں گے۔ وہ لوگ ایک جگہ پر الگ ہو گئے تو حضرت سعد نے یوں دعا مانگی کہ اے میرے رب، کل جب ہماری دشمن سے مٹ بھیڑ ہو تو میرا سامنا طاقتور سخت جنگجو سے ہو، میں تیری رضا کی خاطر اس کے ساتھ لڑوں اور میرے ساتھ لڑے، پھر تو مجھے اس پر فتح دے، میں اس کو قتل کروں اور اس کا ساز و سامان لوٹ لوں۔ پھر عبداللہ بن جحش کھڑے ہوئے اور انہوں نے یوں دعا مانگی ہے کہ اے اللہ، کل میرا سامنا کسی ایسے شخص سے ہو جو بہت طاقتور اور سخت جنگجو ہو، میں تیری رضا کی خاطر اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر وہ مجھے پکڑ کر میرے کان اور ناک کاٹ ڈالے، پھر کل جب میں تجھ سے ملوں تو مجھ سے پوچھے اے اللہ کے بندے، تیرے کان اور ناک کس وجہ سے کٹے ہوئے ہیں؟ تو میں کہوں یا اللہ، تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں یہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ پھر وہ خدا فرمائے ہاں تو نے سچ کہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، عبداللہ بن جحش کی دعا میری دعا سے اچھی تھی۔ میں نے اسی دن شام کے وقت عبداللہ کو دیکھا کہ اس کے کان اور ناک ایک دھاگے میں لٹک رہے تھے، یعنی دشمن نے مصلب کیا تھا ان کا۔ عبداللہ بن عمر بن حرام نے بیان کیا کہ میں نے احد سے ایک دن پہلے خواب میں مبشر بن عبد المنذر کو دیکھا۔ ان دونوں نے جو دعا کی تھی ان کی دعائیں قبول ہوئیں، ایک نے فتح پائی دشمن پہ، دوسرے نے بھی جنگ خوب کی اور آخر میں شہید بھی ہوئے۔ تو بہرحال یہ دونوں کا دعاؤں کا قصہ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن حرام نے بیان کیا کہ میں نے احد سے ایک دن پہلے خواب میں مبشر بن عبد المنذر کو دیکھا، یہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بس آپ چند دنوں میں ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ فرمانے لگے جنت میں، اس میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے پھرتے ہیں، یعنی جنت میں۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ بدر کے دن شہید نہیں ہو گئے تھے؟ کہنے لگے ہاں، پھر مجھے دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ اس خواب کا ذکر حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اے ابو جابر، یہ شہادت کی خوشخبری ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر نے بیان کیا کہ آپ کے والد احد کے دن شہید ہو گئے۔ اس کی مزید تفصیل میں لکھا ہے کہ مشرکین نے سبخہ کے مقام پر صفیں بنائیں اور جنگ کی خوب تیاری کی۔ وہ 3000 تھے، ان کے پاس 200 گھوڑے تھے جو آگے آگے تھے۔ پھر انہوں نے گھوڑوں کی میمنہ پر خالد بن ولید اور میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل کو مقرر کیا تھا، اور پیدل چلنے والوں پر صفوان بن امیہ کو، اور بعض نے کہا کہ عمر بن عاص کو، اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ابی ربیہ کو۔ یہ سارے لوگ بعد میں اسلام بھی لے آئے تھے۔ تو انہوں نے جھنڈا طلحہ بن ابی طلحہ کو دیا جو عبد الدار میں سے تھا۔ یہ اس جھنڈے کی جو حسن نے فرمایا نا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، اس کی تفصیل بھی یہاں کچھ بیان ہوئی ہے۔ طلحہ بن ابی طلحہ کو جھنڈا دیا جو بنو عبد الدار میں سے تھا، اور ابو سفیان نے بنو عبد الدار کے جھنڈے والوں کو برانگیختہ کرتے ہوئے کہا اے بنو عبد الدار، بدر کے دن بھی تم نے ہمارا جھنڈا اٹھایا تھا، تو ہماری جو حالت ہوئی تم نے دیکھ لی۔ لوگوں کی جنگ کا فیصلہ ان کے جھنڈے والوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جھنڈے والا مضبوط ہو تو لوگوں کو حوصلہ رہتا ہے۔
جب وہ بھاگتے ہیں تو لوگ بھی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. اگر جھنڈے والا بھاگ جائے تو لوگ بھی پھر خوف سے بھاگ جاتے ہیں. بس یا تو تم ہمارے جھنڈے کو سنبھالو اور یا ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہم تمہاری طرف سے کافی ہو جائیں گے. غیرت دلانے کی کوشش کی ان کو. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جھنڈے کو تمہارے حوالے کر دیں؟ عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ جب ہماری مٹ بھیڑ ہوگی کہ ہم کیا کرتے ہیں. سب سے آخر میں قریش کی خواتین کے خیمے تھے جو مسلسل دف بجا بجا کر مقتولین بدر کا تذکرہ کر کے جنگجوؤں کے جوش و جذبے کو گرما رہی تھیں اور سابقہ ہزیمت کی تلافی پر انہیں ابھار رہی تھیں. تو مرزا بشیر احمد صاحب تفصیل اس کی خاتم النبیین میں لکھتے ہیں، سیرت خاتم النبیین میں، کہ اپنے عقب کو پوری طرح محفوظ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلامی کی صف بندی کی اور مختلف دستوں کے جدا جدا امیر مقرر فرمائے. اس موقع پر آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ لشکر قریش کا جھنڈا طلحہ کے ہاتھ میں ہے. طلحہ اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب کے قائم کردہ نظام کے ماتحت جنگوں میں قریش کی علم برداری کا حق رکھتا تھا. یہ معلوم کر کے جب آپ کو پتہ لگا یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم قومی وفاداری دکھانے کے زیادہ حقدار ہیں. چنانچہ آپ نے حضرت علی سے مہاجرین کا جھنڈا لے کر مصعب بن عمیر کے سپرد فرمایا، جو اسی خاندان کے ایک فرد تھے جس سے طلحہ تعلق رکھتا تھا. دوسری طرف قریش کے لشکر میں بھی صف آرائی ہو چکی تھی. ابو سفیان امیر العسکر تھا، سپہ سالار تھا. میمنہ پر خالد بن ولید کمانڈر تھا اور میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل تھا. تیر انداز عبداللہ بن ربیعہ کی کمان میں تھے. عورتیں لشکر کے پیچھے دفیں بجا بجا کر اور اشعار گا گا کر مردوں کو جوش دلاتی تھیں. بہرحال جب دونوں لشکروں کی صف بندی ہو رہی تھی تو ابو سفیان نے پکار کر انصاری مسلمانوں سے کہا کہ اے گروہ اوس و خزرج، تم لوگ ہمارے اور ہمارے خاندان والوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس پر انصار نے ابو سفیان کو بہت برا بھلا کہا اور اس کو سخت لعنت ملامت کی. جنگ کا آغاز اب ہوتا ہے. جنگ کے لیے سب سے پہلے ابتدا ابو عامر فاسق نے کی. اس کو جاہلیت میں راہب کے نام سے پکارا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا. یہ شخص مدینے سے بھاگ کر مکہ چلا گیا تھا اور قریش سے کہتا تھا کہ جب میں اپنی قوم سے جا کر ملوں گا تو ساری قوم میرے ساتھ ہو جائے گی. اس کو یہ غلط فہمی تھی کہ جب میں جاؤں گا تمہارے ساتھ وہاں میں اپنا نام لوں گا تو انصار مسلمانوں کو چھوڑ کے میرے ساتھ آ جائیں گے. بہرحال یہ اپنی قوم کے 50 آدمیوں کے ساتھ نمودار ہوا اور کہا جاتا ہے کہ 15 لوگ اس کے ساتھ مکے سے گئے تھے اور باقی مختلف قبیلوں سے جمع کیے ہوئے اور اہل مکہ کے غلام تھے. اس نے آواز دی، اے اوس کی جماعت، میں ابو عامر ہوں. تو انصار نے کہا، اے فاسق، اللہ تیری آنکھ کو ٹھنڈا نہ کرے. جب اس نے انصار کا جواب سنا تو کہا، میری قوم کو میرے بعد شر پہنچا ہے. پھر اس نے بڑی سخت لڑائی کی، پھر ان پر پتھر پھینکنے لگا. ابو عامر کے بیٹے حضرت حنظلہ مسلمانوں کی طرف سے اس جنگ میں شامل تھے. یہ مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اپنے باپ کو خود قتل کریں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا. اب یہ جنگی حالات ہیں، اس کے باوجود یہ ہوش و حواس بھی قائم رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا نہیں، تم نے نہیں کرنا، اس کو قتل کرے گا کوئی اور کرے گا. چنانچہ ابو عامر کے بعد مشرقوں کی طرف سے ایک شخص جو اونٹ پر سوار تھا میدان میں نکل کر آیا اور مبارزت طلب کی. لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے یہاں تک کہ اس نے 3 مرتبہ للکارا تو حضرت زبیر
نکل کر اس کی طرف بڑھے اور ایک دم زور سے اچھلے اور اونٹ پر اس کے برابر پہنچ کر اس کی گردن پکڑ لی۔ پھر دونوں میں اونٹ کے اوپر ہی زور آزمائی ہونے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں جو بھی پہلے زمین کو چھوئے گا وہی قتل ہو جائے گا۔ اسی دوران وہ مشرک اونٹ پر سے نیچے گرا اور اس کے اوپر حضرت زبیر گرے۔ انہوں نے فوراً ہی اس مشرک کو قتل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کی تعریف کی اور فرمایا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ اور فرمایا اگر اس مشرک کے مقابلے کے لیے زبیر نہ نکلتا تو میں خود نکلتا۔ جب لوگوں میں مٹ بھیڑ ہو رہی اور ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو ہند بنت عتبہ عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور وہ عورتیں دف بجانے لگیں۔ تو ہند نے اشعار میں کہا دیکھو اے بنو عبدالدار، دیکھو اپنی پشتوں کی حفاظت کرنے والوں، آگے بڑھو اور خوب شمشیر کے جوہر دکھاؤ، ہم معزز لوگوں کی بیٹیاں ہیں۔ یہ گا گا کر یہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ ہم گداز قالینوں پر چلتی ہیں، ہماری گردنوں پر موتی آویزاں ہیں، ہماری مانگ میں کستوری بھری ہوئی ہے، اگر تم پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی، اور اگر تم نے پیٹھ پھیر لی تو ہم تم سے روٹھ جائیں گی، اور اس کنارہ کشی پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ جذبات بھڑکانے کی کوشش کی ان کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے تو فرمایا اللہم بکا اجولو و بکا اصولو و فیکا اقاتلو حسب اللہ و نعم الوکیل۔ اے اللہ تیرے ساتھ میں چکر لگاتا ہوں اور تیرے ساتھ ہی حملہ کرتا ہوں اور تیری رضا کے لیے قتال کرتا ہوں، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ یہ ایک دنیاوی ذریعہ تھا ان کا، یہاں آنسر نے فرمایا ہمارا ذریعہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بہرحال اب دونوں فوجوں میں باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اس دن لوگوں نے بہت سخت لڑائی کی اور جنگ خوب بھڑکی۔ ابو دجانہ انصاری، طلحہ بن عبید اللہ، حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابو طالب، انس بن نضر اور سعد بن ربیع وغیرہ نے جنگ میں خوب شجاعت دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور مسلمانوں نے مشرکین کو تلوار سے خوب قتل کیا، یہاں تک کہ ان کو لشکر سے بھگا دیا یا ان کے لشکر کو بھگا دیا۔ مشرکین کے گھڑ سواروں نے مسلمانوں پر 3 مرتبہ حملہ کیا، ہر دفعہ ان کو تیروں کے ذریعے پسپا کیا گیا۔ حضرت عمر نے اس روز اپنے بھائی زید کو کہا اے میرے بھائی میری زرہ پہن لے، تو زید نے کہا میں بھی شہادت کا اسی طرح خواہش مند ہوں جیسے آپ ہیں۔ تو ان دونوں بھائیوں نے زرہ نہیں پہنی، بغیر زرہ کی جنگ کی شہادت کے شوق میں۔ جب اس دن لڑائی شدت اختیار کر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ گئے اور علی کو پیغام بھجوایا کہ جھنڈا لے کر آگے بڑھیں۔ اس پر حضرت علی آگے بڑھے اور کہا میں ابو القاسم ہوں۔ اس پر مشرکوں کی صفوں میں سے ایک شخص نکلا، یہ طلحہ بن ابو طلحہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں مشرکوں کا پرچم تھا، کیونکہ جنگوں میں پرچم اٹھانے کا اعزاز بنو عبدالدار کے خاندان کے ساتھ مخصوص تھا، کیونکہ قریشی پرچم عبدالدار نہیں بنایا تھا۔ طلحہ بن عبدالطلحہ نے مبارزہ طلب کی، کون ہے جو میرے مقابلے کو آئے گا؟ اس نے کئی بار مسلمانوں کو للکارا مگر کوئی شخص بھی اس کی طرف نہیں نکلا۔ آخر طلحہ نے پکار کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، تمہارا تو یہ خیال ہے کہ تمہارے مقتول یعنی شہید جنت میں جاتے ہیں اور ہمارے مقتول جہنم میں جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ اے محمد کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا خیال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی جلدی تمہاری تلوار کی دھار پر رکھ کر جہنم میں جھونکتا ہے اور تمہیں ہماری تلواروں سے قتل کرا کر فوراً جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس لیے تم میں سے کون ہے جو مجھے اپنی تلوار کے ذریعے جلد از جلد جہنم میں پہنچا دے یا جلد از جلد میری تلوار کے ذریعے جنت میں پہنچ جائے؟ اس نے بھڑکانے کی کوشش کی۔
لات و کہنے لگا کہ لات و عزا کی قسم تم جھوٹے ہو، اگر تم اپنے اس عقیدے پر یقین رکھتے تو یقیناً تم میں سے کوئی نہ کوئی اس وقت میرے مقابلے کے لیے نکل آتا۔ یہ سن کر حضرت علی نکل کر مقابلے کے لیے اس کے سامنے پہنچ گئے۔ دونوں میں تلواروں کے وار شروع ہو گئے اور حضرت علی نے اسے قتل کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ دونوں لشکروں کے درمیان میں یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ اچانک حضرت علی اس پر جھپٹے اور اس کو پچھاڑ دیا، اس کی ٹانگ کاٹ دی اور اسے زمین پر گرا دیا۔ اس طرح اس کے جسم کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے۔ اس وقت طلحہ نے کہا، اے میرے بھائی، میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی وہاں سے لوٹ آئے اور اس پر مزید وار نہیں کیا۔ اس پر بعض صحابہ نے حضرت علی سے کہا کہ آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی نے کہا، اس کا سطر کھل گیا تھا اور اس کا رخ میری طرف تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے یہ جان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم نے اس کو کس لیے چھوڑ دیا؟ حضرت علی نے عرض کیا، اس نے خدا کا واسطہ دے کر مجھ سے رحم کی بھیک مانگی تھی۔ آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو، چنانچہ حضرت علی نے اسے قتل کر دیا۔ مشرکین کے علم بردار کا قتل ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کی تصدیق تھی کہ میں مینڈے کے پیچھے سوار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا اور مشرکین پر ایسا سخت حملہ کیا کہ ان کی صفیں تتر بتر ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مختلف گروہوں میں ہو گئے اور دشمن کو تلواروں سے کاٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کو ان کے سامنے سے دور کر دیا۔ طلحہ کے قتل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی ابو شیبہ عثمان بن ابو طلحہ نے لے لیا۔ پھر حضرت حمزہ نے اس پر حملہ کیا، اس کا ہاتھ کندھے تک کاٹ ڈالا اور ان کی تلوار اس کی ہنسلی تک کاٹ گئی۔ حضرت حمزہ اس کو قتل کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے وہاں سے واپس ہوئے کہ میں حاجیوں کے ساقی یعنی عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد مشرکوں کے پرچم کو عثمان اور طلحہ کے بھائی نے اٹھا لیا، جس کا نام ابو سعید بن ابو طلحہ تھا۔ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر چلایا جو اس کے سینے میں لگا اور اس طرح اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد طلحہ بن ابو طلحہ جس کو حضرت علی نے قتل کیا تھا، اس کے بیٹے مصافے نے پرچم اٹھایا تو حضرت عاصم بن ثابت نے اس پر تیر چلایا اور وہ بھی قتل ہو گیا۔ اس کے بعد مصافے کے بھائی حرث بن طلحہ نے پرچم سنبھالا تو پھر حضرت عاصم نے تیر چلایا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ طلحہ کے ان دونوں بیٹوں مصافے اور حرث کی ماں بھی مشرک لشکر کے ساتھ تھی۔ اس عورت کا نام سلافہ تھا، جس کے بعد حضرت عاصم کا تیر لگتا وہی بیٹا وہاں سے زخمی ہو کر لوٹتا اور ماں کی گود میں سر رکھ لیٹ جاتا۔ سلافہ کہتی، تجھے کس نے زخمی کیا؟ بیٹا جواب میں کہتا، میں نے اس شخص کی آواز سنی ہے، اس نے مجھ پر تیر چلانے کے بعد کہا تھا، لے اسے سنبھال، میں ابو افلاح کا بیٹا ہوں۔ چنانچہ اس نے منت مانی، یعنی اس کی ماں نے، کہ اگر عاصم بن ثابت کا سر میرے ہاتھ لگا تو اس میں شراب بھر کر پیوں گی، اور اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر میرے پاس لائے گا تو میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ مگر حضرت عاصم اس غزوہ احد میں شہید نہیں ہوئے، ان کی شہادت سریہ رجیم میں ہوئی تھی۔ غرض ان دونوں بھائیوں کے قتل کے بعد ان کے تیسرے بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھایا، جسے حضرت زبیر نے قتل کر دیا۔ ایک قول کے مطابق اسے قزمان نے قتل کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے بھائی جلاس بن طلحہ نے پرچم اٹھایا تو اس کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے قتل کر دیا۔ اس طرح یہ چاروں بھائی یعنی مصافے، حرث، کلاب اور جلاس اپنے باپ طلحہ کی طرح وہیں قتل ہو گئے، اور ان کے ساتھ ہی ان کے دونوں چچا عثمان اور ابو سعید بھی اسی دن غزوہ احد میں قتل ہو گئے۔ ان کے بعد قریشی پرچم ارطاح بن شرحبیل نے اٹھایا تو اس کو حضرت علی نے قتل کر دیا۔ ایک قول ہے کہ حضرت حمزہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد شریح بن کارز نے پرچم سنبھالا تو وہ بھی قتل ہو گیا، مگر اس کے قاتل کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد یہ پرچم ابو زید بن عمر نے اٹھایا، ان کو قزمان نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد شرحبیل بن ہاشم کے بیٹے نے پرچم بلند کیا تو اس کو بھی قزمان نے قتل کر دیا۔
اس کے بعد ان لوگوں کے غلام ثواب نے یہ پرچم اٹھا لیا. یہ ایک حبشی شخص تھا. یہ لڑتا رہا یہاں تک اس کا ہاتھ کٹ گیا. یہ جلدی سے بیٹھ گیا اور اپنے سینے اور گردن کے سہارے سے پرچم کو اٹھائے رہا یہاں تک کہ اس کو بھی قزمان نے قتل کر دیا. ایک قول یہ ہے کہ اس کے قاتل حضرت سعد بن ابی وقاص تھے اور ایک قول کے مطابق حضرت علی تھے. بہرحال جب جملہ جھنڈا بردار مارے گئے تو مشرکین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کی عورتیں ان کی ہلاکت کی بددعائیں دے رہی تھیں، جیسا کہ آن وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ علم بردار مارا جائے گا. وہ سب مارے گئے اور مسلمان ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ ان کو لشکر سے دور کر دیا. قریش کے لشکر کے ساتھ آنے والی عورتیں بھی بھاگ گئیں. ان پر قریش کی شکست میں کوئی شک باقی نہ رہا. اس پر قریش کی شکست پر کوئی شک باقی نہ رہا. مسلمان مشرکین کے لشکر میں داخل ہو گئے اور مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا. مرزا بشیر صاحب لکھتے ہیں اس بارے میں کہ سب سے پہلے لشکر قریش سے ابو عامر اور اس کے ساتھی آگے بڑھے. یہ قبیلہ اوس میں سے تھا اور مدینے کا رہنے والا تھا اور راہب کے نام سے مشہور تھا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس کے کچھ عرصے بعد یہ شخص بغض و حسد سے بھر گیا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مکے چلا گیا اور قریش مکہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اکساتا رہا. چنانچہ اب جنگ احد میں وہ قریش کا حمایتی بن کر مسلمانوں کے خلاف شریک جنگ ہوا. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ ابو عامر کا بیٹا حنظلہ ایک نہایت مخلص مسلمان تھا اور اس جنگ کے موقع پر اسلامی لشکر میں شامل تھا اور نہایت جاں بازی کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا. ابو عامر چونکہ قبیلہ اوس کے ذی اثر لوگوں میں سے تھا اس لیے اسے یہ پختہ امید تھی کہ اب جو میں اتنے عرصے کی جدائی کے بعد مدینے والوں کے سامنے ہوں گا تو میری محبت میں فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ ملیں گے. اسی امید میں ابو عامر اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر سب سے پہلے آگے بڑھا اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگا، اے قبیلہ اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں. انصار نے یک زبان ہو کر کہا، دور ہو جائے فاسق، تیری آنکھ ٹھنڈی نہ ہو، اور ساتھ ہی پتھروں کی ایک ایسی باڑ ماری کہ ابو عامر اور اس کے ساتھی بدحواس ہو کر پیچھے کی طرف بھاگ گئے. اس نظارے کو دیکھ کر قریش کا علمبردار طلحہ بڑے جوش کی حالت میں آگے بڑھا اور بڑے متکبرانہ لہجے میں مبارز طلبی کی. حضرت علی آگے بڑھے اور 2-4 ہاتھ میں طلحہ کو کاٹ کر رکھ دیا. اس کے بعد طلحہ کا بھائی عثمان آگے آیا اور ادھر سے اس کے مقابل پر حضرت حمزہ نکلے اور جاتے اسے مار گرایا. کفار نے یہ نظارہ دیکھا تو غضب میں آ کر عام دھاوا کر دیا. مسلمان بھی تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں. الغرض قریش کے علمبردار کے مارے جانے کے بعد دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں اور سخت گھمسان کا رن پڑا اور ایک عرصے تک دونوں طرف سے قتل و خون کا سلسلہ جاری رہا. آخر آہستہ آہستہ اسلامی لشکر کے سامنے قریش کی فوج کے پاؤں اکھڑنے شروع ہوئے. چنانچہ مشہور انگریز مورخ سر ولیم میور لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خطرناک حملوں کے سامنے مکی لشکر کے پاؤں اکھڑنے لگ گئے. قریش کے رسالے نے کئی دفعہ یہ کوشش کی کہ اسلامی فوج کے بائیں طرف حکم سے ہو کر حملہ کریں، مگر ہر دفعہ ان کو ان 50 تیر اندازوں کے تیر کھا کر پیچھے ہٹنا پڑا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خاص طور پر متعین کیے ہوئے تھے. مسلمانوں کی طرف سے احد کے میدان میں بھی وہی شجاعت و مردانگی اور موت و خطر سے وہی بے پرواہی دکھائی گئی جو بدر کے موقع پر انہوں نے دکھائی تھی. یہ انگریز مورخ لکھ رہا ہے. مکے کے لشکر کی صفیں پھٹ جاتی تھیں جب اپنی خود کے ساتھ سرخ رومال باندھے ابو دجانہ ان پر حملہ کرتا تھا اور اس تلوار کے ساتھ جو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی چاروں طرف گویا موت بکھیرتا جاتا تھا. حمزہ اپنے سر پر شتر مرغ کے پروں کی کلگی لہراتا ہوا ہر جگہ نمایاں نظر آتا تھا. علی اپنے لمبے اور سفید پھریرے کے ساتھ اور زبیر اپنی شوخ رنگ کی چمکتی ہوئی زرد پگڑی کے ساتھ بہادران ایلیٹ کی طرح جہاں بھی جاتے تھے دشمن کے واسطے موت و پریشانی کا پیغام اپنے ساتھ لے جاتے تھے.
یہ جو ہے یہ کا ذکر کیا ہے میرے ولیم میور نے، یہ یونان کی کہانیوں کا ایک ہیرو ہے، یونان کی کہانی کے ہیرو ہیں یونانی کہانیوں کے، جو بڑے سخت جنگجو تھے۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ یہ وہ نظارے ہیں جہاں بعد کی اسلامی فتوحات کے ہیرو تربیت پذیر ہوئے۔ غرض لڑائی ہوئی اور بہت سخت ہوئی اور کافی وقت تک غلبے کا پہلو مشکوک رہا، لیکن آخر خدا کے فضل سے قریش کے پاؤں اکھڑنے لگے اور ان کے لشکر میں بد نظمی اور ابتری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ قریش کے علمبردار ایک ایک کر کے مارے گئے اور ان میں سے تقریباً 9 شخصوں نے باری باری اپنے قومی جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لیا، مگر سارے کے سارے باری باری مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، جیسے کہ تفصیل میں بیان ہوا ہے۔ آخر طلح کے ایک حبشی غلام ثواب نامی نے دلیری کے ساتھ بڑھ کر علم اپنے ہاتھ میں لے لیا، مگر اس پر بھی ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر وار کیا اور ایک ہی ضرب میں اس کے دونوں ہاتھ کاٹ کر قریش کا جھنڈا خاک پر گرا دیا۔ لیکن ثواب کی بہادری اور جوش کا بھی عالم تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی زمین پر گرا اور جھنڈے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر اسے پھر بلند کرنے کی کوشش کی، مگر اس مسلمان نے جھنڈے کے سرنگوں ہونے کی قدر و قیمت کو جانتا تھا، اوپر سے تلوار چلا کر ثواب کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد پھر قریش میں سے کسی شخص کو یہ جرأت اور ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے علم کو اٹھائے۔ ادھر مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم پا کر تکبیر کا نعرہ لگاتے ہوئے پھر زور سے حملہ کیا اور دشمن کی رہی صحیح صفوں کو چیرتے ہوئے منتشر کرتے ہوئے لشکر کے دوسرے پار قریش کی عورتوں تک پہنچ گئے اور مکے کے لشکر میں سخت بھاگڑ پڑ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان قریباً صاف ہو گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے ایسی قابل اطمینان صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہ مال غنیمت کے جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اور مسلم معود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نصرت سے تھوڑی ہی دیر میں 650 مسلمانوں کے مقابلے میں 3000 مکے کا تجربہ کار سپاہی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب شروع کیا تو ان لوگوں نے جو پشت کے درے کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے انہوں نے اپنے افسر سے کہا، اب تو دشمن کی شکست ہو چکی ہے، اب ہمیں بھی جہاد کا ثواب لینے دیا جائے۔ افسر نے اس کو اس بات سے روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد دلائی، مگر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا صرف تاکید کے لیے فرمایا تھا، ورنہ آپ کی مراد یہ تو نہیں ہو سکتی تھی کہ دشمن بھاگ بھی جائے تو یہاں کھڑے رہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے درہ چھوڑ دیا اور میدان جنگ میں کود پڑے، اور یہ نافرمانی کی وجہ سے پھر بعد میں نتائج ظاہر ہوئے، ان کا ذکر بھی ہوگا آئندہ۔ ابو دجانہ کی تلوار کے بارے میں جس طرح ولیم میور نے لکھا ہے، اس کی تفصیل میں بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر حق ادا کرنے والے صحابی کون تھے؟ حضرت انس روایت کرتے ہیں اس بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن ایک تلوار پکڑی اور فرمایا، من یاخذ منی ھذا، کہ اسے مجھ سے کون لے گا؟ تو سب نے اپنا ہاتھ بڑھائے اور ان میں سے ہر ایک نے کہا میں۔ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا فمن یاخذ بحق، کہ کون اس کو اس کے حق کے ساتھ لے گا؟ حضرت انس کہتے ہیں اس پر لوگ رک گئے تو حضرت سماک بن خرشہ ابو دجانہ نے کہا کہ میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ انہوں نے تلوار لی اور مشرکوں کے سر پھاڑ دیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، یعنی اس کا حق ادا کیا۔ ابن عتبہ نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دکھائی تو حضرت عمر نے اس کو طلب کیا تو آپ نے اعراض کیا۔ پہلے حضرت عمر نے مانگنے کی کوشش کی، پھر حضرت زبیر نے مانگی تو آپ نے اعراض کیا، ان کو بھی نہیں دی، تو ان دونوں نے اس سے دل میں افسوس کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ زبیر نے 3 مرتبہ تلوار مانگی، ہر دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ان کو بھی نہیں دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر جن اصحاب نے اس خواہش کا اظہار کیا وہ تلوار ان کو عنایت کی جائے، ان میں حضرت ابوبکر بھی تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو دجانہ نے پوچھا کہ اس کا حق کیا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ حق کے ساتھ کون استعمال کرے گا؟
ابو دجانہ نے پوچھا اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرنا اور اس کے ہوتے ہوئے کسی کافر کے مقابل پر نہ بھاگنا، یعنی ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ اس پر حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو تلوار دی تو انہوں نے اس سے مشرکین کے سر پھاڑ دیے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ اشعار پڑھے کہ ان الذی عاہدنی خلیلی و نحن بالصف لدین نخیلی، اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول، میں وہ ہوں جس سے میرے دوست نے وعدہ لیا ہے جب کہ ہم صفا مقام پر کھجور کے درختوں کے پاس تھے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ میں لشکر کی پچھلی صفوں میں نہ کھڑا ہوں اور اللہ اور رسول کی تلوار سے دشمنوں سے لڑائی کروں۔ بہرحال حضرت ابو دجانہ لے کے پھر بڑے تفاخرانہ چال چلتے ہوئے لشکر کی صفوں کے درمیان چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حاضی نشیۃ یبغضها اللہ عز وجل الا فی ھذا المقام، یہ ایسی چال ہے جو اللہ عز و جل کو ناپسند ہے سوائے اس مقام کے، یعنی جنگ کے موقع پر یہ جس طرح چل رہے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ کا ذکر کرتے ہوئے سید خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ مبارزت نے جب کفار قریش کو ہزیمت اٹھانی پڑی تو کفار نے یہ نظارہ دیکھا تو غضب میں آ کر عام دھاوا کر دیا۔ مسلمان بھی تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھاں ہو گئیں۔ غالباً اسی موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کون ہے جو اسے لے کر اس کا حق ادا کرے؟ بہت سے صحابہ نے اس فخر کی خواہش اپنے ہاتھ کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے، جن میں حضرت عمر اور حضرت زبیر، بلکہ روایات کی روح سے حضرت ابوبکر اور حضرت علی بھی شامل تھے، مگر آپ نے اپنا ہاتھ روکے رکھا اور یہی فرماتے گئے کوئی ہے جو اس کا حق ادا کرے؟ آخر ابو دجانہ انصاری نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے عنایت فرمائیے۔ آپ نے تلوار انہیں دے دی اور ابو دجانہ اسے ہاتھ میں لے کر بڑے تبختر کی چال سے بڑے اکڑتے ہوئے فخر کے ساتھ کفار کی طرف آگے بڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا خدا کو یہ چال بہت ناپسند ہے مگر ایسے موقع پر ناپسند نہیں۔ زبیر جو غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لینے کے سب سے زیادہ خواہش مند تھے اور قرب رشتہ کی وجہ سے اپنا حق بھی زیادہ سمجھتے تھے، دل ہی دل میں پیش و تاب کھانے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلوار نہیں دی اور ابو دجانہ کو دے دی۔ اور اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے دل میں عہد کیا کہ میں اس میدان میں ابو دجانہ کے ساتھ ساتھ رہوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ اس تلوار کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ابو دجانہ نے اپنے سر پر ایک سرخ کپڑا باندھا اور اس تلوار کو لے کر حمد کے گیت گنگناتا ہوا مشرکین کی صفوں میں گھس گیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ جدھر جاتا تھا گویا موت کو کھیرتا جاتا تھا، اور میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو اس کے سامنے آیا ہو اور پھر وہ بچا ہو، حتیٰ کہ وہ لشکر قریش میں سے اپنا راستہ کاٹتا ہوا لشکر کے دوسرے کنارے نکل گیا جہاں قریش کی عورتیں کھڑی تھیں۔ ہند زوجہ ابو سفیان جو بڑے زور شور سے اپنے مردوں کو جوش دلا رہی تھی اس کے سامنے آئی اور ابو دجانہ نے اپنی تلوار اس کے اوپر اٹھائی، جس پر ہند نے بڑے زور سے چیخ ماری اور اپنے مردوں کو امداد کے لیے بلایا، مگر کوئی شخص اس کی مدد کو نہ آیا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ نے خود بخود ہی اپنی تلوار نیچے کر لی اور وہاں سے ہٹ آیا۔ زبیر روایت کرتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے ابو دجانہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ پہلے تم نے تلوار اٹھائی اور پھر نیچی کر لی؟ اس نے کہا میرا دل اس بات پر تیار نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ایک عورت پر چلاؤں، اور عورت بھی وہ جس کے ساتھ اس وقت کوئی مرد محافظ نہیں ہے۔ یہ ہے اسلامی جنگ کا اصول۔ زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت سمجھا کہ واقعی جو حق رسول اللہ کی تلوار کا تھا اس نے ادا کیا۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ اس کے موقع کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ ایک صحابی کے پوچھنے پر کہ اس عورت پر تلوار اٹھا کر پھر اس نے قتل کیوں نہ کیا، یہ سارا ذکر کیا، بیان کیا مسلم عورت نے بھی. تو اس پر ابو دجانہ نے کہا کہ میرے دل نے برداشت نہ کیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تلوار کو ایک کمزور عورت پر چلاؤں. تو مسلمان لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ادب اور احترام کی ہمیشہ تعلیم دیتے تھے، جس کی وجہ سے کفار کی عورتیں زیادہ دلیری سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھیں. مگر پھر بھی اس بات سے ہی پتہ لگتا ہے یہ کیوں ہوا. یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ آپ احترام کی تعلیم دیتے تھے، اور عورتیں اس کی وجہ سے پھر زیادہ دلیر ہو گئی تھیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھیں. مگر پھر بھی مسلمان ان باتوں کو برداشت کرتے چلے جاتے تھے. بس یہ ہے اسلامی جنگوں کے اصول. انشاءاللہ باقی آئندہ دعائیں کرتے رہیں فلسطینیوں کے لیے بھی. ظلم کی انتہا دن بدن ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑ کے سامان کرے اور مظلوم فلسطینیوں کو بھی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. مسلمان ممالک کو بھی عقل اور سمجھ دے کہ ان کی آواز ایک ہونے اور وہ مسلمان بھائیوں کے لیے ان کا حق ادا کرنے کے لیے کوشش کرنے والے ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان